اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا. قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا. اس کے بارے میں امام نووی جو شارح مسلم ہیں اپنی شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہ قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا، اگرچہ کلمہ پڑھنے والا تب بھی ہاں جی، تو کہتے علماء نے دو باتیں کی ہیں، دو تاویلیں کی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص جو قطع رحمی کو حلال جانتا ہو اور بغیر سبب کے اپنے رشتہ داروں سے کٹا رہتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، نہ کوئی سبب ہے نہ کوئی شبہ ہے، اور اس کو یہ بھی علم ہے کہ یہ قطع رحمی کرنا حرام ہے، اس کے باوجود ایسا کرتا ہے، فَهَذَا كَافِرٌ يُخَلَّدْ فِي النَّارِ، ایسا شخص کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بعض علماء اس طرف تک گئے ہیں. آپ سوچئے اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. اور کہتے ہیں لا يدخل الجنت ابدا، اس طرح کا آدمی جو جان بوجھ کر کوئی سبب نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور اس کی حرمت بھی پتہ ہے، اور اس قطیعہ کو یعنی قطع رحمی کو حلال سمجھتا ہے، تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. معمولی چیز نہیں ہے. اور دوسری تاویل علماء نے یہ کی ہے کہ لا يدخلها یعنی جنت میں نہیں داخل ہوگا فی اول الامر، شروع میں، مع السابقین، پہلے جانے والوں کے ساتھ، بل یعاقب، عذاب کیا جائے گا، جب تک چاہے گا اللہ اس کو جہنم میں جلائے گا، اس کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا کیونکہ مسلمان تھا. اور اس حدیث کے راوی ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، اور میں نے کہا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ایک شخص نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس حدیث کے راوی ابو ایوب الانصاری ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے، ایسا عمل بتائیے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ایک اللہ کی عبادت اور شرک نہیں. جیسے اللہ نے فرمایا نا سورۃ کہف کے آخر میں، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو یہ چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. عبادت اللہ کی اور شرک نہیں کرنا. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی، وَتَصِلِ الرَّحِمَ، اپنے رشتہ داری کو جوڑو. وہ کٹیں تم ملو، وہ تم کو محروم کریں تم ان کو دو. تو تم جیسے اس نے کہا اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو اپنا لیجیے.